بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و معتمدین و اراکین، شہ نشین و تشریف فرما حضرت مولانا حیدر آغا صاحب، حضرت مولانا مسعود حسین مشتیجی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، نو منتخب شدہ رکن قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، عزیزان ملت، میں آپ تمام کے درمیان میں کھڑے ہو کر مجلس اتحاد المسلمین کے سابق صدر قائد ملت کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ ابھی آپ تمام نے قائد ملت کے بارے میں ذمہ داروں کی بصیرت افروز تقاریر کو سنا، اور یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کبھی بھی اپنے مرحوم قائدین کے قربانیوں کو اور محنت کو فراموش نہیں کر سکتی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے انہی قائدین کی محنت، جستجو کی بنا پر آج مجلس اتحاد المسلمین کو یہ مقام حاصل ہوا۔ جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرست کہتے ہیں، فرقہ پرستی کا الزام لگاتے ہیں، شاید وہ مجلس کی تاریخ سے ناواقف ہوں گے۔ یہ جلسہ مرحوم قائد ملت کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ میں ان لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کرنول میں جب رام کرشنا پرمہنسا کی 100 سالہ تقاریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا، اس جلسے میں قائد ملت کو مدعو کیا گیا تھا، اور قائد ملت نے وہاں پر اپنی تقریر کی تھی، جس کو ان تمام لوگوں نے جو سنا اس کی تعریف کی۔ قائد ملت کے انتقال کے بعد اگر تعزیتی بیانات کو آپ پڑھیں گے تو سروجنی نائیڈو کا وہ بیان اگر کوئی پڑھے گا تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ قائد ملت کی خدمات، ان کی سوچ اور فکر کیا تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین پر فرقہ پرستی کا الزام یہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے کام کے ذریعے ان الزام لگانے والوں کو جواب دیتے گئے۔ ہم نے اپنے اتحاد کے ذریعے ان الزام لگانے والوں کو شکست دی۔ ہم نے الیکشن میں حصہ لے کر ہندوستان کی جمہوریت کو بھی مضبوط کیا، اور ان الیکشن میں ہم نے جب اپنے اتحاد کی بنیاد پر کامیابیاں حاصل کی تو ہم نے ان الزام لگانے والوں کو بتایا کہ اصل فرقہ پرست تم ہو، جو ہم کو سیاسی طور پر مضبوط ہونے نہیں دینا چاہتے۔ آپ تمام لوگ واقف ہیں
کہ الیکشن کمیشن نے آنے والے پارلیمانی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا اور انشاءاللہ تعالی 11 اپریل کو تلنگانہ میں پولنگ انتخابات کی حق رائے دہی کا دن ہے، ووٹنگ کا دن ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ 11 اپریل کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ بھی لیا کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے ہٹ کر جو دیگر 16 پارلیمانی سیٹیں ہیں، حلقے ہیں، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین KCR کی تائید کرے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا کہ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کی جو 25 پارلیمانی سیٹیں ہیں، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین جگن موہن ریڈی کی تائید کرے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین بہار کا بلکہ ہندوستان کا جو سب سے پسماندہ علاقہ ہے، سیمانچل کا وہ غریب علاقہ جو برسوں سے ایک بے باک آواز کو، ایک بے باک MP کے لیے تڑپ رہا ہے، وہاں پر مجلس کے امیدوار اختر الایمان صاحب ہوں گے، جہاں پر 18 اپریل کو وہاں پر انتخابات ہوں گے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ مہاراشٹرا کے تعلق سے بھی وہاں پر مجلس نے جناب پرکاش امبیڈکر صاحب کی تائید کا اعلان کیا۔ وہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین اپنی انتخابی مہم کو چلائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جمہوریت کی کامیابی، جمہوریت کی مضبوطی اور جمہوریت کو اپنے مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ یقیناً یہ ہم تمام کے لیے ایک بڑا لمحہ فکر ہے، تشویشناک بات ہے کہ ہر الیکشن میں ہمارا پولنگ پرسنٹیج گرتا جا رہا ہے، اور پھر جب الیکشن کمیشن نے اپنی تاریخ کا اعلان کیا تو بعض گوشوں سے آواز آئی کہ بھائی رمضان میں الیکشن ہوگا تو مسلمان کیسے ووٹ ڈالے گا، کیونکہ آخری فیز میں 5، 6، 7 فیز میں الیکشن ہوگا۔ تو ماہ رمضان انشاءاللہ تعالی 5 مئی کو شروع ہوگا اگر چاند دکھے گا۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ کیسے مسلمان نکل کر ووٹ ڈالیں گے۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کا اس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم کو بحیثیت ملک پارلیمانی انتخابات کو جون کی 3 تاریخ سے پہلے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو رمضان تو ہر حال میں آئے گا، مگر جو لوگ فکر مند ہیں کہ رمضان میں ووٹ نہیں ڈال سکیں گے مسلمان، میں ان سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، تلنگانہ میں اسمبلی کا الیکشن ہوا تو جمعے کے دن پولنگ ہوئی، اس وقت بھی ہمارے پاس تھوڑی تشویش تھی کہ جمعے کا دن ہے کیسا ہوگا، مگر میں نے بار بار آپ سے کہا کہ جمعے کا دن مبارک دن ہے، ہماری پولنگ ہوگی۔ صبح کے وقت میں پولنگ ہوئی، پھر تھوڑا بیچ میں گیپ آیا، نماز کے بعد پھر پولنگ ہوئی ماشاءاللہ۔
मगर वो पोलिंग नाकाफी है। तो वैसे ही मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं कि रमजान को इलेक्शन से मत मिलाइए, बल्कि अगर हम रमजान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान को 15 अगस्त 47 को आजादी मिली। तो मैं नौजवानों को बताना चाह रहा हूं, हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि 70 साल पहले जब ये मुल्क आजाद हुआ, अंग्रेजों की 200 साला गुलामी के बाद हमको आजादी मिली। जब अंग्रेजों को हिंदुस्तान को छोड़कर जाना पड़ा, जिसमें सन 57 की जंग आजादी में हमारी कुर्बानियां शामिल हैं, अंग्रेज जब इस मुल्क को छोड़कर गए 15 अगस्त के दिन 70 साल पहले भी रमजान था। और अगर मैं गलत ना कहूं तो शायद जिस दिन हमको आजादी मिली उस दिन शब कदर थी। तो मेरे भाई, रमजान तो हम जानते एक मुबारक महीना है। तो जिन रियासतों में माह रमजान के दरमियान में इलेक्शन हो रहा है, मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि कोई फिक्र की बात नहीं है। मुबारक महीना है, नुज़ूल कुरान का महीना है, और जब नुज़ूल कुरान का महीना है जिसमें शैतान को जंजीरों से जकड़कर अल्लाह जहन्नम में डाल देता है, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, नेकियों में इजाफा कर दिया जाता है, और एक एक नेकी पर 70 नेकी का इनाम, और जो रोजेदार रहता है उसका इनाम अल्लाह देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुबारक महीना है। जो लोग रमजान को लेकर फिक्रमंद है कि कैसे पोलिंग करेंगे, मेरे दोस्तों, मुबारक महीना है। अल्लाह की रहमत जोश में रहती है। आप और हम साल के 11 महीने शैतान और नफ्स के भटकावे में आकर अपनी जिंदगी गलत रास्ते पर गुजारते हैं। जब अल्लाह उस माह मुबारक की रात की मुबारक घड़ियों में अपनी शान के मुताबिक आसमानों पर फरिश्ते पुकारते हैं कि है कोई अल्लाह से भीख मांगने वाला, है कोई अल्लाह से रिस्क मांगने वाला, है कोई अल्लाह से इज्जत मांगने वाला। तो हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला माह मुबारक की रातों में जागकर अल्लाह से भीख मांगने वालों को, मग़फ़िरत की भीख मांगने वालों को अल्लाह उनको मायूस नहीं करता। तो मुझे पूरा यकीन है कि रमजान आएगा, और जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह तूने हमको रजब में पहुंचा दिया, हमको शाबान भी अता कर और रमजान भी अता कर। तो इंशाअल्लाह ताला रमजान हम तमाम को मिलेगा, और हम तमाम मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह ये तेरा मुबारक महीना जिसमें आपने कुरान करीम को नाजिल किया, जिसने आपने कहा कि रमजान ढाल है, गुनाहों से बचाती है, रमजान गुनाहगारों के गुनाहों को जला देता है, तो हम अल्लाह से भीख मांग कर दुआ करेंगे। अल्लाह, जब तूने हमको बता दिया कि शैतान को जकड़ दिया जाएगा, तो परवरदिगार हिंदुस्तान में जितने जमहूरियत के दुश्मन शयातीन हैं, इनको भी तू जकड़ दे, इनको भी तू जंजीरों में डालकर इनको गुमनामी के वादियों में पहुंचा दे, जिन्होंने शयातीन के एजेंट नहीं बल्कि शयातीन की औलाद का रोल अदा किया। तो डरने की बात नहीं है, और हमारे पेट में अगर नहीं रहेगा तो हम बड़ा अच्छा काम करते हैं, भूखे रहकर हम बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला रमजान के महीने में दबाकर पोलिंग होगी, और जब 23 को नतीजा आएगा, अगर आज की चांद की तारीख से देखा जाएगा
تو 23 مئی کو جو نتیجہ آئے گا اس دن 17 رمضان، مارک حق و باطل، جنگ بدر، تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ تو میں ہمارے ان بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو رمضان کو لے کر فکر مند ہیں، ہرگز فکر مت کریے، صبح سحری کریے، نماز فجر ادا کریے، سیدھا پولنگ بوتھ کو جائیے اور بٹن دبائیے اور کہیے اللہ شیطان کو شکست دینے کے لیے بٹن دبا رہا ہوں، یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ اور آپ کو تلنگانہ، آندھرا کی عوام کو ماہ شعبان 11 اپریل آپ کو ووٹ ڈالنا ہے۔ بہار میں اختر الایمان کو کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہار میں نتیش اور مودی کی حکومت ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ سیتامڑھی میں ایک واقعہ پیش آیا 3 مارچ کے دن، 2 نوجوان بچے غفران اور تسلیم کو سیتامڑھی بہار کی پولیس نے اٹھایا اور 2 دن کے بعد ان کی لاش کو گھر کو پہنچایا۔ غفران کے ماں باپ نے کہا کہ جب ہمارے بیٹے کی لاش ہم کو ملی تو ہمارے بیٹے کے پیر کے انگلیوں اور اس کے کلے کے اوپر کیلے مارے گئے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے نتیش کمار جو مسٹر مودی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حکومت میں غفران کے پیر کے انگلیوں کے اوپر کیلے مار کر، اس کے کلے کے اوپر کیلے مارے گئے اور ان کی لاش کو، غفران اور تسلیم کی لاش کو بھیج دیا گیا۔ غفران کے باپ نے، اس کے بھائی نے کہا کہ اچھا ہوتا کہ میرے بھائی کو گولی مار دیتے، کم سے کم اس طرح تکلیف دے دے کر تو میرا بھائی نہیں مرتا۔ عجیب و غریب حکومت ہے نتیش کمار کی۔ اب نتیش کمار نے سسپینڈ کیا انسپیکٹر کو تو انسپیکٹر ہی بھاگ گیا، غائب ہو گیا۔ انسپیکٹر بھاگ گیا، انسپیکٹر کو نہیں پکڑ سکا نتیش کمار۔ نتیش کمار جب آپ مسٹر مودی کے ساتھ جائیں گے تو یہی ہوتا ہے کہ جس کے پیر میں کیلے مارے جاتے ہیں وہ انسپیکٹر بھاگ جاتا ہے۔ کون سی حکومت تم چلا رہے ہو نتیش کمار؟ تم پولیس کو سسپینڈ کیے، مگر یاد رکھو غفران اور تسلیم کی موت کے ذمہ دار تمہاری حکومت ہے۔ تمہاری حکومت کی وجہ سے ان بچوں کی موت ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ ضابطۂ اخلاق نافذ ہے، 10 بجے جلسہ ختم کرنا ہے، میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کی ایک آواز ہے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کی ایک شناخت اور طاقت ہے، اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے جب مرحوم صدر سالار ملت پہلی مرتبہ MLA بنے پتھر گٹی سے 1962 میں، اس وقت سالار الیکشن لڑے اور مرحوم صدر عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے تھے۔ سالار MLA بن کر مجلس کی نمائندگی کرنے کے لیے ایوان اسمبلی میں گئے، اس وقت آندھرا پردیش ریاست تھی۔ عبدالواحد اویسی نے 50,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ میرے بھائی 20 سال کی محنت کے بعد، بلکہ 23 سال کی محنت کے بعد 84 میں سالار ملت MP سیٹ پر کامیابی حاصل کیے۔ ہم نے محنت اور جستجو اور اتحاد کی طاقت کی قوت اور بلبوتے پر اس حیدرآباد کی سیٹ پر اپنی کامیابی اور اس پر اپنی کامیابی کو برقرار رکھا۔
اپنی برتری کو برقرار رکھا اور دنیا جانتی ہے، دیکھتی ہے کہ حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی یہ ہمارے اتحاد کی کامیابی ہے، یہ صحیح معنوں میں ہمارے کمپوزٹ کلچر کی کامیابی ہے، یہ ہماری سیاسی سوچ کی کامیابی کے ساتھ گنگا جمنی تہذیب کی کامیابی ہے۔ اسی لیے مخالفین مجلس کو یہ بات ہمیشہ ستاتی رہتی ہے کہ کیسے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکا جائے۔ اسمبلی کا الیکشن ہوا، بہت بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی بڑی باتیں کی، حیدرآباد کی عوام نے ان کو سنا اور سننے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کیا۔ اخبار کے مالکین نے اپنے اخبار کو کالا کیا اور اپنی جیب میں جو اخبار کو کالا کرنے کے پیسے ان کو ملتے تھے انہوں نے مجلس کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی خبریں ڈال کر اپنی جیب کو تو گرم کیا، مگر اللہ نے ان کو شکست دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب پھر الیکشن کا موسم ہے، پھر آئیں گے۔ جیسا الیکشن کا موسم آتا ہے یہ تمام کے تمام سمجھتے ہیں کہ بیٹا اب آٹو کا میٹر ڈاؤن کر، اب کچھ ملنے والا ہے مجلس کے نام پر۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ نئے نئے جو اب سو گئے تھے 2.5-3 مہینے سے، کوئی آئے گا میں فیس بک پہ میں ایسا بولا، کوئی ایسا بولا۔ میرے بھائی ان کی فکر مت کریے، ان کا کام صرف یہی ہے کہ مجلس کو گالی دینے سے ان کا پیٹ بھرتا ہے، ان کا گھر جلتا ہے۔ یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم کو اپنا کام کرنا ہے۔ آپ مجلس کی کامیابی کے لیے کام کریے، اور جیسا کہ پاشا قادری صاحب نے کہا کہ پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا، ہم کو اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا ہے۔ یہ 50%، 45% پولنگ پرسنٹیج یہ ہماری طاقت اور ہمارے اتحاد اور ہماری سیاسی سوچ کی صحیح عکاسی نہیں کرتا۔ اس پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ ہماری بھی عین خواہش یہ ہے کہ ہندوستان کے آنے والے پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کو شکست ہو۔ ہماری دعائیں میں بھی یہی ہے کہ اللہ اس ملک میں غیر کانگریسی اور غیر بی جے پی حکومت کو تشکیل دے دے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کا 4.5 سال کا ریکارڈ بہت بڑا ہے۔ اب جلد سے شروع ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو پیش کیا جائے گا، مگر آپ سوچئے، میں ہندوستان کی عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ کیا آپ ایسے شخص کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا پسند کریں گے جس نے اپنی سائنٹیفک سوچ کی مثال آپ کے سامنے رکھی اور کہا کہ ایک نالا تھا، گندا نالا تھا، نالے میں گیس نکلتی تھی، تو جگاڑ کیا کسی نے اور جگاڑ کے ذریعے چائے کی بنڈی وہاں پر لگائی، اور وہ گندے نالے میں جو گیس نکلتی تھی اس میں پائپ گھسڑ دیا، اور پائپ گھسڑ کے اس میں اس کو چائے بنا لی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں کہ گندی نالے کے پاس چائے کی بنڈی، اور بنڈی میں اس میں وہ گندے نالے سے جو گیس نکل رہی تھی اس میں پائپ کو گھسڑ کے چائے بنائے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم یہ ہے۔ اب آپ سوچئے کس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ؟ اب آپ سوچئے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریے۔ ان کے بہت قصے ہیں، ایک کے بعد ایک بولتے رہیں گے،
مگر جو شخص گندی نالی سے گیس بولتا ہے اور عجیب و غریب پورے جو جس جگہ پر تقریر کر کے کہا وہاں پر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے، سب تھالی مار رہے، واہ 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 واہ، کیا قابل لوگ ہیں، کیا قابل لوگ ہیں۔ میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سے نالے میں گیس نکلتی، ہم بھی چائے نہیں بنائیں گے بلکہ آٹوں میں لگا دیں گے۔ کہاں ہے گیس؟ کتنا گیس چھوڑیں گے آپ؟ 5 سال میں صرف گیس ہی چھوڑتے رہے آپ، کچھ نہیں چھوڑے، اونلی گیس 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 کرتے رہے خالی آپ، لمبا لمبا۔ سمجھ میں نہیں آیا، اب پھر آ رہے، اب پھر آ کے بول رہے کہ میں ایسا کر دیا، سیکیورٹی کی بات۔ وزیر اعظم، آپ کا ایک ہی کارنامہ میں بتاتا ہوں، لمبی فہرست ہے آپ کی ناکامی کی بہت لمبی فہرست ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، کشمیر میں اسمبلی کے بھی انتخابات ہونا تھا، الیکشن کمیشن بولا نہیں کر سکتے۔ اگر الیکشن ہو رہا تو صرف 2 مشین لگانے کی ضرورت ہے، ووٹر تو جا رہا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں کر سکتے بھائی، حالات خراب، اس لیے صرف پارلیمنٹ کا الیکشن۔ چلیے مان لیے، کشمیر میں اننت ناگ ایک پارلیمنٹ کی سیٹ ہے، کیا آپ نے کبھی سنا کہ ایک پارلیمنٹ کی سیٹ کا الیکشن 3 دن ہوگا، 3 فیز میں ہوگا؟ یعنی اننت ناگ میں 4 ضلع ہیں تو ایک فیز میں 2 ضلع، دوسرے فیز میں 1 ضلع اور تیسرے فیز میں 1 ضلع۔ واہ مودی جی واہ، کیا آپ نے کشمیر کو بنا دیا کہ ایک پارلیمنٹ کی سیٹ کا الیکشن آپ کی گورننس کی وجہ سے 3 فیز میں ہو رہا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، مگر آپ کی نظر کشمیر کو لگ گئی۔ اننت ناگ کی سیٹ کا الیکشن 3 فیز میں، ہم تو سنے تھے کہ 3 فیز کا شارٹ لگتا، یہاں تو 3 فیز میں الیکشن ہو رہا ہے۔ یہ ان کے کارنامے، ان کی حکومت، محبوبہ کے ساتھ حکومت کیے، حکومت گری تو گورنر راج آپ کا ہے 8 مہینے سے، آپ اس پر کوئی بات نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں بات کریں کہ اینٹی نیشنل۔ آخری بات، نیپولین ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، 1815 میں وہ واٹرلو کی جنگ ہار گیا، واٹرلو کی جنگ ہار گیا بہت بڑا، تو نیپولین اب موجودہ زمانے میں واپس آیا۔ کسی نے جوک لکھا، یقین مت کریے، نیپولین واپس آیا، واپس آ کر امریکہ کے ٹرمپ سے کہا کہ ٹرمپ، اگر تیرے پاس جو ہتھیار ہے میرے پاس ہوتے تو واٹرلو کی جنگ نہیں ہارتا۔ وہ آ کے متروں سے بھی ملا، متروں سے مل کے بولا، متروں میں واٹرلو کی جنگ ہارتا ہی نہیں تھا۔ متروں بولے کیسے متروں، کیا وجہ بتائیے؟ تو بولے آپ کے ساتھ جو آپ کی تائید میں میڈیا ہے، اگر وہ میڈیا میرے پاس ہوتا تو میرے کو جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، میں جیت جاتا۔ اب آپ بتائیے، یہ ابھی اونلی 2 واقعات شروع کیا ہوں، الیکشن چلے گا اپن اور بولیں گے، مگر 2 سے سٹارٹ کی ہے، وہ آگے بہت ہے، متروں کی لمبی فہرست ہے، اسی لیے ان کو بڑی تکلیف ہوتی۔ یہ شیروانی اسمبلی پارلیمنٹ میں نہیں دکھنا، انہیں کھڑا ہوا کہ کچھ نہ کچھ، ارے ہم بول لیں گے اور بغیر خوف کے بولیں گے، اخلاص کے ساتھ بولیں گے۔ یہی مجلس اتحاد المسلمین کی خصوصیت ہے کہ 540 کا ایوان ہے اور سب کو انتظار ہوتا ہے کہ حیدرآباد کا یہ شخص کیا کہے گا۔ یہ حیدرآباد کا شخص جو کہتا ہے وہ حیدرآباد کی عوام کے دلوں میں چھپے ہوئے جذبات کو اپنی زبان پر لا کر ترجمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 11 اپریل کے دن نکل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ شکریہ، خدا